واٹر ٹینکر آپریٹرز کو فیول کی قیمتوں میں اضافے کے باعث مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ان کی ایسوسی ایشن کی جانب سے حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا کہ گزشتہ چند مہینے میں ہوئے فیول کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے انہیں ہونے والے مالی نقصان پر قابو پانے کے لیے 120 روپے فی ٹینکر فی ٹرپ کا اضافہ کیا جائے۔ انہوں نے اس بات کی دھمکی بھی دی کہ اگر شرحوں پر نظر ثانی نہیں کی گئی تو وہ ہڑتال کریں گے۔ کے راج ریڈی، صدر HMWS اینڈ SB واٹر ٹینکرز اونرز ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ موجودہ ٹیرف پر واٹر ٹینکرز چلانا ان کے لیے مالی طور پر قابل عمل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا واٹر بورڈ سے پرزور مطالبہ ہے کہ ٹیرف پر نظر ثانی کی جائے تاکہ لاکھوں صارفین کو خلل کے بغیر ٹینکر سپلائز کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جلد ہی ایک وفد واٹر بورڈ کے عہدیداروں سے ملاقات کر کے ہڑتال شروع کرنے کی نوٹس دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیرف میں اضافے کے لیے اگر ہمارے مطالبے کو پورا نہیں کیا گیا تو ہم ٹینکرز کے پانی سربراہ کرنے کو روک دیں گے۔ کاکتیہ میگا ٹیکسٹائل پارک ورنگل میں بہت جلد میڈ ان تلنگانہ پارچہ جات کی تیاری اور دنیا بھر کی مارکیٹ میں فروخت کا آغاز ہوگا۔ کوریا کی کمپنی یونگون کارپوریشن نے ٹیکسٹائل پارک میں فیکٹریوں کی تعمیر کا کام تقریباً مکمل کر لیا ہے اور آئندہ 6 مہینے میں فیکٹریاں کارکرد ہو جائیں گی۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے راما راؤ نے بتایا کہ کوریا کی مشہور کمپنی یونگون کارپوریشن نے ٹیکسٹائل انڈسٹریز میں ورنگل میں مینوفیکچرنگ کے آغاز کا فیصلہ کیا ہے، جو ہندوستانی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں نیا قدم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کارپوریشن ورنگل میں اپنی فیکٹریز قائم کر رہا، جس کے نتیجے میں کوریا کی مزید کمپنیاں ورنگل میں سرمایہ کاری کر سکتی ہیں۔ کے راما راؤ نے کورین کمپنی کے سربراہ کی ہیک سونگ کے ساتھ ویڈیو کانفرنس میں حصہ لیا۔ انہوں نے کورین کمپنی کے سربراہ کو تلنگانہ حکومت کی جانب سے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ فیکٹریوں میں تقریباً 12,000 افراد کے لیے روزگار کے موقع پیدا ہوں گے۔ انہوں نے محکمہ دیہی ترقی کو ہدایت دی کہ روزگار میں مقامی افراد کو ترجیح دے۔ کورین کمپنی کے سربراہ نے بتایا کہ ان کی کمپنی ٹیکسٹائل پارک میں سرمایہ کاری کا منصوبہ تیار کر چکی ہے۔ 5 فیکٹریوں کے تعمیری کام 6 مہینے میں مکمل ہو جائیں گے۔ حالانکہ ریاست کے محکمہ محابس نے جیل میں رہنے والے قیدیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کئی اقدامات شروع کیے ہیں، تاہم تلنگانہ کی جیلوں میں قیدیوں کا حد سے زیادہ ہجوم اب بھی تشویش کا باعث ہے۔ اسٹاف کی کمی کے ساتھ سزا یافتہ خواتین اور زیر دوران مقدمے کے قیدیوں کو الگ کرنے میں تاخیر بھی محکمے کے لیے ایک درد سر ثابت ہو رہی۔ کمپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل CAG رپورٹ کے مطابق تلنگانہ میں جیلوں میں 69% تک حد سے زیادہ قیدی ہیں، جبکہ محکمے میں 33% اسٹاف کی قلت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پریزن ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ کے لیے خاطر خواہ ورک فورس کا فقدان ہے۔ CAG رپورٹ میں تلنگانہ کی جیلوں میں سیکیورٹی کی کوتاہیوں، قیدیوں کی ضرورت، ہیلتھ اینڈ میڈیکل کیئر اصلاحات اور بازآباد کاری اقدامات، قیدیوں کی رہائی کے لیے خصوصی چھوٹ اور تعلیمی نظام کے بارے میں کہا گیا ہے۔ CAG رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ریاستی حکومت نے ایک نئے پریزن مینول کی تیاری کے لیے جولائی 2016 میں ایک کمیٹی تشکیل دی تھی۔ حالانکہ مینول کا مسودہ ستمبر 2016 میں حکومت کے پاس داخل کیا گیا تھا، لیکن حکومت نے اسے ابھی تک منظوری نہیں دی، جن میں قیدیوں کی فلاح و بہبود کے لیے پروویژنز تھے، بشمول پریزنرز پنچایت اور بورڈ آف وزٹرز۔ قیدیوں کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ، ٹریننگ اور بازآباد کاری میں معاون روزگار کے موقع دستیاب نہیں ہیں اور انہیں دی جانے والی اجرت معقول نہیں۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے ناگرجنا ساگر کی انتخابی مہم کے سلسلے میں حالیہ میونسپلٹی میں رائے دہندوں اور سماج کے مختلف طبقات سے ملاقاتوں میں مصروف رہے۔ ناگرجنا ساگر میں TRS امیدوار کی تائید کے لیے وزیر داخلہ نے دارالعلوم نلگنڈا پہنچ کر صدر جمعیت العلماء نلگنڈا مولانا شاہ سید احسان الدین قاسمی سے ملاقات کی۔ مولانا احسان الدین قاسمی نے وزیر داخلہ کی شالپوشی کی۔ اس موقع پر مفتی نلگنڈا مولانا سید صدیق محی الدین اور دیگر علماء نے وزیر داخلہ سے مسلمانوں کے مختلف مسائل پر بات چیت کی۔ وزیر داخلہ نے مکمل یکسوئی کے ساتھ سماعت کی اور علماء کرام کو تیقن دیا کہ حکومت تمام مسائل کا حل تلاش کرے گی۔ محمود علی نے کہا کہ TRS حکومت نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے انتخابات میں TRS کی تائید کی اپیل کی۔
چیف سیکرٹری سومیش کمار نے مختلف محکمہ جات کے اعلیٰ عہدیداروں کو ہدایت کی کہ میڈچل، ملکاجگری اور رنگا ریڈی ضلع میں ترقیاتی سرگرمیوں سے متعلق ضرورتوں پر تجاویز پیش کریں۔ دونوں اضلاع کے 29 میونسپلٹیز میں وسیع تر ترقیاتی پروگراموں کا حکومت نے منصوبہ تیار کیا ہے۔ چیف منسٹر نے چیف سیکرٹری کی زیر قیادت کمیٹی تشکیل دی ہے۔ سومیش کمار نے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ٹیلی کانفرنس میں دونوں اضلاع کے ترقیاتی منصوبے کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ انفراسٹرکچر کی ترقی، خاص طور پر پینے کے پانی کی سربراہی، ڈرینیج، سیوریج، نالے اور جھیلوں کی ترقی، پارکس، برقی سربراہی، بستی دواخانے، قبرستانوں کے لیے اراضی کی فراہمی، ویجیٹیرین اور نان ویجیٹیرین مارکیٹس کے قیام کے علاوہ دیگر بنیادی ضرورتوں کو ترقیاتی منصوبے کا حصہ بنایا جائے۔ چیف سیکرٹری نے انفراسٹرکچر اور بلڈنگز کا جائزہ لیا تاکہ انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ پلان کے تحت بنیادی سہولتیں فراہم کی جا سکے۔ سائبرآباد اور رچاکنڈا کے پولیس کمشنرز کو ہدایت دی کہ نئے پولیس اسٹیشنوں کے قیام اور پولیس عملے کی تعداد میں اضافے پر رپورٹ پیش کریں۔ بالی ووڈ اداکارہ شردھا کپور فلم چال باز ان لندن میں کام کریں گی۔ شردھا کپور نے اپنے نئے پروجیکٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ شردھا کپور چال باز ان لندن میں مرکزی کردار میں نظر آئیں گی۔ انہوں نے اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کیا۔ اس فلم کی ہدایت کاری پنکج پراشار کر رہے ہیں اور پنکج پراشار نے 1990 میں ریلیز فلم چال باز کی ہدایت کاری کی تھی۔ اس فلم میں سری دیوی، رجنی کانت اور سنی دیول نے اہم کردار ادا کیے تھے۔ ایسا کہا جا رہا ہے کہ شردھا کپور فلم چال باز ان لندن میں سری دیوی کا کردار نبھاتی نظر آ سکتی ہیں۔ فلم کا اعلان کرتے ہوئے شردھا نے انسٹاگرام پر لکھا، چال باز ان لندن، اس فلم کی ہدایت کاری صرف اور صرف پنکج پراشار ہی کر رہے ہیں اور بھوشن کمار، کرشن کمار، احمد خان اور شائرہ خان اس فلم کے پروڈیوسر ہیں۔ ہندی فلم انڈسٹری کی ایک باصلاحیت اور بزرگ اداکارہ اور ویمپ کے لیے جانی پہچانی اداکارہ ششی کلا کا 88 سال کی عمر میں جنوبی ممبئی کے متمول علاقے قلابہ میں گزشتہ روز دوپہر انتقال ہو گیا۔ انہوں نے فلموں میں ہیروئن اور ویلن دونوں کردار ادا کیے تھے۔ ششی کلا نے 100 سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ للیتا پوار کے بعد منفی رول کے لیے انہیں ہی چانس دیا جاتا تھا۔ وہ 4 اگست 1932 کو مہاراشٹر کے شہر شولاپور میں پیدا ہوئی تھی۔ انہوں نے زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھے، لیکن بچپن عیش و آرام سے گزرا تھا کیونکہ ان کے والد ایک بڑے تاجر تھے اور ششی کلا کے 6 بھائی بہن تھے۔ چھتیس گڑھ کے بیجاپور جنگل میں فوجی جوانوں اور ماونوازوں کے درمیان جھڑپوں میں پولیس جوانوں کی ہلاکتوں کی تعداد 24 ہو گئی ہے اور 30 سے زیادہ جوان زخمی ہیں اور کئی جوان لاپتہ ہیں۔ گزشتہ دنوں ہونے والے اس انکاؤنٹر سے متعلق نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ فوجی جوانوں کو ماونوازوں نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ انکاؤنٹر میں ہلاک ہوئے فوجیوں سے ملنے والے اسلحہ، بندوقیں، بلٹ پروف جیکٹس اور جوتے لے کر فرار ماونواز ہو گئے ہیں۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل۔ واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن۔ ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں آبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آراستہ، ایئرپورٹ سے صرف 20 منٹس ڈرائیو پر LV پرساد آئی ہاسپٹل اور ناٹکو فارما کے قریب۔ کمرشل اینڈ ریزیڈینشیل پلاٹس، 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ، ایزی انسٹالمنٹ، گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کنورژن لینڈ، 100% واستو، اسپاٹ رجسٹریشن، کلیئر ٹائٹل، 10 ایئر سیکیورٹی، واٹر، الیکٹریسٹی، 25 سے 30 فیٹ روڈ، اسکول، ٹرانسپورٹ فیسلٹی، گیٹڈ کمیونٹی۔ گھر بنتا ہے ارادوں سے اور آپ کے ارادوں کو پورا کرے نیو سن سٹی ڈیولپرز۔ تو جلدی آئیے اور اپنا پلاٹ بک کرائیے۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز، اپوزٹ چوائس فنکشن ہال، چندریان گٹا، بندلیا گوڑا روڈ، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 9848118780 63037108882۔ لڑکیوں اور خواتین کی پہلی پسند، برائڈل ویئر، پارٹی ویئر اینڈ کیجول ویئر شو روم، کچی شاپ، ہر تقریب کے لیے نیا ڈیزائن، شرارہ، لانگ فراک، گاؤن، انارکلی کرتی،
क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।